بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت خیر و برکات سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ مثال دار آج میں چکن کباب بنا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی جلدی اور کوئک اس میں بنتے ہیں۔ تو ان کو سب سے پہلے پیاز اور ان کو جو ہے سبز مرچ، لہسن اور چکن کے ساتھ کریں گے، اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کریں گے، ہرا دھنیا اور مسالہ جو بھی ڈالنا چاہیں، چکن ڈالیں، دھنیا، گرم مسالہ تھوڑا سا اور چکن مسالہ، نمک، کالی مرچ، یہ سارے ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد اس کے کباب کی شیپ میں دے کے پھر اس کو تل لیں اور پھر الگ سے مسالہ بناتے جائیں۔ یہ دیکھتے جائیں آپ میں کیا کرتی ہوں، تو یہ بہت ہی بہترین کباب تیار ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا واقعہ پچھلے اس میں ولاگ جو ایپیز تھا اس میں نے بیان کیا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سب سے بڑی بیٹی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو بہت ہی پیاری ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شادی کے 5 سال بعد سیدنا زینب پیدا ہوئی، جو سب سے پہلی اولاد تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضرت زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 برس کی تھی جب ہمارے حضور نبوت کا اعلان کیا اور آپ پہ وحی نازل ہوئی اور آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ تو اس ٹائم ان کی عمر جو تھی 10 سال کی تھی، یہ آپ کی بیٹی 10 سال کی جب یہ بھی اور حضرت خدیجہ سب سے ایمان والوں میں بچوں میں حضرت زینب تھیں، جو سب سے پہلے ایمان لائیں اپنے والد بھی اور نبی پہ۔ تو ان کا نکاح جو تھا حضرت اپنے خالہ کے بیٹے، خالہ بنت خویلد تھیں، جو حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، تو ان کے بیٹے کے ساتھ، یعنی کہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ، جو ابو العاص بن ربیع تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ نکاح جو تھا، یہ جب نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر بہت عرصے کے بعد یہ کہا گیا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مسلمان جو بھی ایمان والے ہیں تو وہ بغیر نکاح، جو بھی مسلمان نہیں ہیں تو آپس میں نکاح ان کا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو تھی، آپ قریش مکہ جو تھے وہ بہت ہی سخت ہو گئے، کیونکہ قریش قبیلے سے تھے ہمارے حضور، تو انہوں نے سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر والے جو اپنے ہیں، اپنے خاندان والے، اپنے قبیلے والے ہی سب سے پہلے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ان کے قبیلے کے جو تھے قریش کے، تو انہوں نے حضرت ابو العاص سے کہا کہ آپ کو ہم جس بھی قریش کی لڑکی سے آپ مطلب کہیں گے تو ان کے ساتھ ہم آپ کی شادی کریں گے، لیکن آپ حضرت زینب کو آپ ان کو طلاق دے دیں۔ لیکن ابو العاص نے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قریش کی لڑکی کو قبول نہیں کروں گا، اور زینب سے کبھی بھی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات پتہ چلی ہمارے حضور کو، تو بڑا ہی انہوں نے اس بات کو پسند کیا اور بہت خوش ہوئے ان سے۔ تو یہ تو پھر اسی طرح ہی تھا کہ اسی طرح ہی غزوہ بدر کے موقع پہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو غزوہ بدر کے موقع پہ جب ان کو قیدی پکڑے ہوئے، کافی حضور نے ہجرت بھی فرما لی مدینہ منورہ میں، اور یہاں سے یہ جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف گئے، تو پھر وہاں پہ یہ قیدی پکڑے ہوئے آئے، تو کافی قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو وہاں کے مکہ کے جو معززین تھے اور دوسرے قبائل کے جو بڑے تھے، اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب آئے ادھر مسجد نبی میں حضور کے پاس آئے کہ ہمیں معاوضہ لے لیا جائے اور ہمارے قیدی جو ہیں ہمیں دے دیے جائیں، تو اس میں حضرت زینب نے بھی اپنا ہار بھیجا کہ اس کو ابو العاص کو آزاد کر دیا جائے اس ہار کے بدلے میں، جو بہت قیمتی تھا۔ اور جیسے ہی یہ سارے آئے،
اپنے اپنے ہمارے نبی الرحمہ کے پاس پہنچے تو رحمت للعالمین ہیں، جیسے ہی ان کی نظر اس ہار پہ پڑی تو ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو سارا وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو گزرا ہوا تھا وہ یاد آ گیا۔ وہ اپنے بچے جو ان کے تھے جو ہوئے، حضرت زینب کو انہوں نے رخصتی کے وقت یہ ہار پہنایا تھا اپنی بیٹی کو حضرت خدیجہ نے، تو اس پہ بہت ہی یہ غمزدہ ہوئے دیکھ کر، اور حضرت خدیجہ کی یاد ان کو آئی تو بڑا دل دکھا ان کا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کی چاہتے ہو کہ یہ ہار بھی اور ابو العاص کو بھی میں مکہ اپنی بیٹی کے پاس واپس بھیج دوں، یہ وہ ہار ہے کہ حضرت خدیجہ کی یاد جس نے مجھے یہ دلا دی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو یہ ہار رخصتی کے وقت پہنایا تھا، تو میرا دل بہت خفا ہوا اس کو دیکھ کے کہ انہوں نے وہی ہار اپنی والدہ کا آج اپنے ہسبینڈ کے لیے یعنی اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ادھر بھیجے ہمارے پاس۔ تو سب صحابہ کرام نے اس کا بہت زیادہ اس چیز کی وہ کی کہ اس کو واپس کیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی وہ ادھر سے یعنی کہ جیسے ہی مدینہ سے وہ مکہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو العاص نے دل میں ایمان قبول کر ہی لیا، لیکن انہوں نے بالکل بیان نہ کیا وہاں پہ کہ مکہ کے لوگ نے یہ نہ سمجھیں کہ کسی ڈر و خوف کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے جو تھا یہ ایمان کا اعلان بھی کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور جس کی بھی امانتیں ہیں، جس کا بھی میں نے لین دین رکھا ہے، جو کچھ دینا ہے جو ہے سارے معاملات نمٹا دیے جائیں۔ اس وقت حضرت زینب جو تھیں وہ ادھر ہجرت کر کے آ چکی تھیں۔ اس دوران جب یہ ادھر آئیں تو انہوں نے کافی جو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے ان کو یہ حاملہ تھیں تو اس ٹائم سے ان کو دھکے دیے، کافی راستے میں روکا گیا اور بہت تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے بچہ بھی ان کا پیٹ میں ہی فوت ہو گیا۔ تو بڑی تکلیفیں دیکھی ان بیٹی نے بھی ہمارے حضور کی، ان کی بھی قربانیاں ہیں اسلام میں، دیکھیں بیٹیوں کی بھی، سب کی بہت قربانیوں سے یہ اسلام آیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کافی لمبا یہ واقعہ ہے اس چیز کا، ان کے بچے بھی بہت تفصیلی ہے یہ، تو اس بارے میں آپ سے کافی انشاءاللہ مطلب بتا بھی رہوں گی کہ یہ بہت علم میں اضافہ ہونا چاہیے اس چیز کے، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں جو ہوں یہ جو ہے ایمان کو بھی تازہ، میں نے کہا آپ کو ریسیپی بھی دکھا دوں کہ کس طرح میں بنا رہی ہوں اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ تو یہ مثالے دار کباب میں نے بنائے ہیں، لگتا دل تو نہیں چاہتا کہ اس بیان آپس میں جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے تو میں جو ہوں بیچ میں یہ چیزیں کوئی دوسری چیزیں لے آؤں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دکھا رہی ہوں کہ کس طرح یہ مثالے دار، اب مثالہ تیار کر رہی ہوں، کباب تو ریڈی ہو گئے ہیں تو مثالہ ہی تیار کر رہی ہوں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں ایمان کا حصہ جو ہمارے ہیں، تو جو ہے بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی ہی سیرت و صورت کو اپنائیں۔ کافی تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اپنے اس میں، اسلام کوئی آسانی سے ہمیں نہیں ملا، ہمیں اسلام جو ہے بہت ہی قربانیوں کے بعد، بہت ہی تکلیفوں کے بعد، بہت ہی پریشانیوں کے بعد، اور بڑے اس کے ساتھ ہمارے نبی نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، ان کے گھر والوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت ہی اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد ہم تک یہ ایمان پہنچا۔ تو اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان پہ ہی قائم رکھے، ایمان کے ساتھ ہی ہمیں اس جو ہے اسلام کے ساتھ بالکل اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، تو ہمیں سیرت صورت اپنانے کی توفیق دے، اور ہم ہر لمحہ بلمحہ جو ہے ان تین کی چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں، ہم کبھی بھی روگردانی نہ کریں ہم، اور دنیا کی لذت میں جو ہے وہ نہ ہو جائیں، اتنا مر مٹ نہ جائیں اور بالکل غرق نہ ہو جائیں ایسے ہی چیزوں میں کہ ہمیں آخرت ہی یاد نہ رہے اور ہمیں اسلام جو ہے اس سے ہی دور ہونا پڑے۔ تو ایسی چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے، جس وجہ سے ہم دنیا میں آئے اور اس اللہ نے بھیجا گیا جس چیز کے لیے ہمیں، تو اس سے ہمیں غافل نہ ہوں، اور رب نے اپنے رسول اور نبی جو بھیجے تو اسی لیے بھیجے کہ
کہ یہ دنیا میں غفلت میں نہ رہیں میرے بندے، کہ یہ رسول وقتاً فوقتاً آتے رہے اس وجہ سے کہ ان کو اپنا مقصد بتایا جائے کہ تم کس مقصد کے لیے انسان آئے ہو اس دنیا میں، اپنا کہیں مقصد نہ بھول جاؤ۔ ہمارا مقصد ایک یہاں پہ اللہ کی رضامندی، ان کی عبادت اور اپنی جو ہے اللہ کی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ ہی وقت گزارنے کے لیے آئے ہو، نہ کہ آپ دنیا کے اس میں لذتوں میں اپنے آپ کو مٹا دو۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں، ہر وقت یہ اپنا وقت نکال کے ہی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو حاصل کرنے، ہم دنیا کی چیزیں تو لگی رہیں گی۔ اب ہم سے پہلے جو آئے ہیں دیکھیں دنیا میں یوں ہی چلتا رہا سارا نظام، اور کس طرح چل رہا ہے ابھی تک وہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن جس نے اعمال اچھے کیے ہیں، جس نے اپنی نیکیاں اور اپنے لیے جو کمایا ہے، جو محنت کی ہے، جس طریقے سے رہے ہیں وہی اس کے کام آنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں آنا۔ تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابو العاص جو تھے وہ کن کے والد، ان کے 2 بچے حضرت زینب سے تھے، جن کا نام ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ایک بیٹا جو تھا حضرت، ان کا نام انہوں نے رکھا تھا حضرت علی، اور بیٹی جو تھی امامہ تھی۔ اکثر جو حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ جو تھیں وہ اکثر آپ انہیں اٹھا کے مسجد نبی لے جاتے، اور پرورش بھی انہوں نے ہی حضور کے پاس ہی پائی، تو ان کے زیر تربیت رہیں، نبی کے ہمارے اپنے نانا جان کے زیر تربیت رہیں، وہیں پہ ہی رہیں، اور کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات نماز بھی اس حالت میں پڑھتے تھے کہ حضرت امامہ جو ہوتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہوتی تھیں، آپ اس حالت میں آپ کے پھر جیسے رکوع میں جاتے وہ کندھے پہ بیٹھ جاتی تھیں۔ تو اس طرح آپ نے نماز فرمائی ہے، پڑھائی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے حضرت زینب نے بہت تکلیف کا وقت دیکھا ہے، اور اسی طرح ہی حضرت ام کلثوم ہیں، پھر حضرت رقیہ ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح ان کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ شادی ہوئی۔ تو حضرت عثمان غنی کا بھی زندگی بڑی ہی، ان کی ساری زندگی بہت ہی عظیم الشان شخصیت، اور ذو النورین کی وہ بیویاں بنی۔ تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ یہاں تک یہ آج کافی ہے۔ تو یہ جو ہے مسالے دار کباب جو ہیں، یہ دیکھیں مسالہ الگ سے ریڈی کیے، کباب الگ سے ریڈی کیے ہیں۔ تو اب اس مسالے میں شملہ مرچ ہے، اور پیاز بھی الگ سے میں نے کاٹے تھے، اور ٹماٹر بھی پیسٹ بھی الگ بنا کے پہلے لہسن اس میں مکس کر کے بنایا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ۔ آپ بنائیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے ضرور کہ یہ کس طرح آپ کے گھر میں، اور یہ پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اتنے زبردست بنتے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو ماشاءاللہ یہ اب ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو بھی یہ صرف 10 منٹ کے اندر ہی اتنی تیزی سے یہ بنتی ہے ماشاءاللہ، بہت جلدی بننے والی ہے۔ تو یہ سارا مسالے ڈال کے پھر اس کو ریڈی کر کے اس میں کباب کو، جب یہ مسالہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ریڈی، ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ شملہ مرچ، پیاز اور یہ ٹماٹروں کا پیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہلکا سا ان کو دم دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے کچی نہ رہیں، ہلکا سا یہ نرم ہو جائیں۔ پھر اس میں کباب رکھ لیے جاتے ہیں سارے، پھر اس کو ڈھکن سے دھیمی آنچ کے اوپر رکھ دیا جائے، اور بس پھر جو ہے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ کے بس تیار کر دیا جائے، تو بہترین بہت ہی اعلیٰ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو بچوں کو یہ بنا کے کھلانے چاہیے۔ تو اسی طرح ہی انشاءاللہ جو ہے ہمیں آپس میں بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے دل کو سکون ہوتا ہے، جو میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات اسی طرح ہی میں سارے جو ہے انشاءاللہ جو بھی اہل ایمان میں جو بھی خواتین تھیں جتنی بھی آئی ہیں اس دنیا میں، تو میں خواتین کے ہی آپ کو صحابیات یعنی کہ ان کے ہی میں جو ہے تو سارا آپ کو بتاتی رہوں گی۔ بعض باتیں ہوتی ہیں انسان کو نہیں پتہ ہوتی، تو ایک علم تو ایسے ہے ایک سمندر ہے،
تو ہم بس ایک دوسرے کو اس چیز میں ہے، دنیا کی باتیں تو بتاتے رہیں گے، دنیا کی چیزوں میں تو لگے رہیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کو کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں۔ بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، سنی ہیں، لیکن بعض ہوتی ہیں کہ جو نہیں بھی سنی ہوتی۔ تو یہ چیزیں مجھے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ میں کتابیں بھی مطالعہ کر لیتی ہوں، اور کافی سیرت سورت نبی کی جو ہے، سیرت النبی اور صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے بہت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔